عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو زیورات ہوتے ہیں وہ خاتون کی ملکیت ہوتے ہیں. خاتون صاحب نصاب بھی ہوتی ہے اور عمومی طور پر جو ہسبینڈز ہوتے ہیں وہ سیلریڈ پرسن ہوتے ہیں، تو وہ نہ صاحب استطاعت ہوتے ہیں اور نہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر تو اس طریقے سے واجب بھی نہیں ہوتی، خاتون کے اوپر واجب ہوتی ہے اور اکثر ان کو یہ علم نہیں ہوتا. تو یہ جو ہماری خواتین ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قربانی اگر ان کے پاس سونا چاندی موجود ہے اور 52.5 تولے چاندی کے برابر ان کے پاس سونا موجود ہے، یعنی تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ان کے پاس رقم موجود ہے، 1,80,000 کے قریب 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، اتنی رقم یا اتنی رقم کی مالیت کا سونا موجود ہے، تو اس خاتون کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کے ہسبینڈ کے اوپر نہیں ہے. اس نے اپنی طرف سے ادا کرنا ہے. تو کتنی حیثیت اگر سونا تقریباً 1,80,000 کے قریب اماؤنٹ بنتی ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت، جو 52.5 تولے چاندی کی، ہاں جی، جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے. یہ مجھے بتائیے گا کہ کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں نا کہ جیسے ان کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو اس کے نام کی بھی قربانی کرتے ہیں، تو کیا وہ صحیح ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے ان کے نام کی مر جانے کے بعد؟ جی، جو والدین یا جو بزرگ یا بہن بھائی کوئی بھی عزیز رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، ان کی طرف سے یا ان کے ایصال ثواب کی طرف سے ان کا حصہ ملایا جا سکتا ہے یا ان کے نام کی قربانی کی جا سکتی ہے. لیکن اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو اپنے اوپر واجب ہے وہ اپنا واجب ادا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان اتنا صاحب استطاعت یا صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ قربانی کرنا چاہ رہا ہے اور وہ قربانی کر بھی بزرگوں کی طرف سے کر دے. نہیں، وہ پہلے اپنی طرف سے کرے گا تاکہ اپنی طرف سے اپنا واجب ادا کرے جو زندہ شخص موجود ہے. اپنا واجب ادا کرنے کے بعد اب اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ اپنے والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں جتنی اس کی توفیق ہے، اور امت کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، آقا علیہ السلام کی طرف سے کر سکتے ہیں، اہل بیت اطہار کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آقا علیہ السلام کی اپنی سنت مبارکہ ہے. حضور جب قربانی فرماتے تھے تو اپنی طرف سے فرماتے اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرماتے، اور پھر جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ اپنی بھی قربانی فرماتے اور آقا علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی فرمایا کرتے تھے. تو جو فوت شدگان ان کی طرف سے کی جا سکتی ہے، لیکن یہ لازم ہے کہ پہلے زندہ لوگ اپنا واجب خود پہلے ادا کریں. ایک آدمی ہے، اس کے 6 بچے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کس طریقے سے قربانی واجب ہے؟ اس نے مطلب امی ابو اس کے، ٹھیک ہے، اس کی بیوی اور اس کی اپنے باقی 6 بچے، تو اس کے اوپر کتنا کوئی قربانی اور کتنے جانور، کتنا کوئی حصہ، کس کس کی قربانی کرے گا، وہ کس طریقے سے کرے گا؟ اچھا، اس میں یہ میں اس کو ان ڈیٹیل تھوڑا سا اس کو بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی حکم ہے، چاہے وہ قربانی ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ایک سنگل انڈیویجول کے اوپر اپنا واجب ہے، اپنا فرض ہے اس کے اوپر. یعنی ایک فرد ہے، مثلا میں ہوں تو میرے اوپر میرا واجب فرض ادا کرنا یہ لازم ہے، میں نے ادا کرنا ہے. اور اس کے بعد بچے ہیں تو بچے اگر چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں اور صاحب استطاعت بھی نہیں ہیں تو ان پر قربانی لازم نہیں ہے. اسی طرح جو خاتون ہیں گھر کے اندر، ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو زیورات ہوتے ہیں وہ خاتون کی ملکیت ہوتے ہیں. خاتون صاحب نصاب بھی ہوتی ہے اور عمومی طور پر جو ہسبینڈز ہوتے ہیں وہ سیلریڈ پرسن ہوتے ہیں، تو وہ نہ صاحب استطاعت ہوتے ہیں اور نہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر تو اس طریقے سے واجب بھی نہیں ہوتی. خاتون کے اوپر واجب ہوتی ہے اور اکثر ان کو یہ علم نہیں ہوتا. تو یہ جو ہماری خواتین ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قربانی اگر ان کے پاس سونا چاندی موجود ہے اور 52.5 تولے چاندی کے برابر ان کے پاس سونا موجود ہے، یعنی تقریباً 1.5-1.25 لاکھ کے قریب ان کے پاس رقم موجود ہے، 1,80,000 کے قریب 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، اتنی رقم یا اتنی رقم کی مالیت کا سونا موجود ہے، تو اس خاتون کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کے ہسبینڈ کے اوپر نہیں ہے. اس نے اپنی طرف سے ادا کرنا ہے. تو کتنی حیثیت اگر سونا تقریباً 1,80,000 کے قریب اماؤنٹ بنتی ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت، جو 52.5 تولے چاندی، ہاں جی، جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے. اچھا، تو ان کے اوپر. اور اچھا، اب اگر گھر میں 2 لوگ ہیں، دونوں کی اپنی اپنی فیملی ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو ڈیٹیل میں وہ جو پہلی بات ہے اس کو لے لیتا ہوں. تو بچے ہیں، تو اگر والد کمانے والا ہے، وہ اپنی بیوی کے انکم کیونکہ نہیں ہوتی تو وہ اس کے پاس اگر رقم آئی ہے تو وہ بیوی کی طرف سے ادا کر سکتا ہے، وہ بیوی کی طرف سے ہوگی. اور اگر وہ اپنی طرف سے کرتا ہے اور بیوی کی طرف سے نہیں کرتا تو بیوی کا واجب ادا نہیں ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی میں نے کر دی، تمہاری طرف سے کر دی، ہم نے ایک ہی کر دی تو ہم دونوں کی طرف سے. اگر صاحب حیثیت ہے تو بھی بیوی کی طرف سے نہیں کر سکتا؟ نہیں، صاحب حیثیت کی بات میں نہیں کر رہا. اب اگر صاحب حیثیت ہے تو صاحب حیثیت کر سکتا ہے، وہ بیوی کے لیے کر سکتا ہے. میں نے اس کی یہ شکل بتائی ہے. اگر وہ اپنی طرف سے کر دے اور بیوی کی قربانی نہ کرے تو بیوی کی قربانی ادا بھی نہیں ہوئی. اس لیے لازم ہے کہ اگر بیوی صاحب نصاب ہے
اور وہ خود صاحب نصاب اور صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس پر چاہیے کہ پہلے بیوی کو وہ رقم دے یا اس کی طرف سے وہ قربانی کر دے تاکہ اس کا واجب ادا ہو جائے، بیوی کا واجب ادا ہو جائے۔ اب صاحب حیثیت آدمی کے لیے کیا ہے، وہ صاحب حیثیت ہے اور بچے اس کے نابالغ ہیں، وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یعنی ان کے حصے میں لانا چاہے، ان کے نام کا الگ الگ جانور لینا چاہے، وہ اس کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو استطاعت دی ہوئی ہے، وہ جتنا چاہے، جتنا خرچ کرنا چاہے اللہ رب العزت کی راہ میں، یہ اس کے اوپر ہے، وہ جس قدر چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ صاحب استطاعت صرف خود ہی ہے تو اس کے اوپر بچوں کی قربانی نہیں ہے، اور بچے اگر بالغ ہو چکے ہیں اور بچے اپنا کما رہے ہیں اور وہ ایک ہی گھر میں بے شک رہتے ہیں، لیکن بچوں کے اوپر پھر اپنی اپنی قربانی واجب ہے۔ اب وہ چاہے کہ والد کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ ہماری طرف سے کر دیں، والد لے کر آ جاتا ہے جانور، ایک بڑا لے کر آ جاتا ہے، چھوٹے ان کے لیے لے کر کے آ جاتے ہیں، اس کی جو بھی شکل وہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن میں نے جو پہلی بات کی ہے کہ ہر فرد کے اوپر جو بالغ ہے، عاقل ہے، مقیم ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، جو صاحب استطاعت ہو جاتے ہیں۔ اگر صاحب استطاعت نہیں ہے، آپ نے کہا کہ سپوز 1.5 لاکھ کا تقریباً سونا بنتا ہے، اگر کسی ایک عورت کے پاس ہے تو اس کے اوپر قربانی بنتی۔ اب ہم جب بکرا لینے جاتے ہیں تو یہی لاکھ روپے کا، ماڑے بکرے ہیں لاکھ روپے کے، میں تو 3 لاکھ کے دیکھ کر آئی ہوں، پتہ نہیں کہاں، ٹھیک ہے۔ اب سپوز 1.5 لاکھ کا جو ہے سونا بیچ کے لاکھ روپے کا کوئی بکرا لے لیا، اب وہ وہی اس کے پاس سونا پڑا ہوا تھا جو کہیں فنکشن میں پہن لیتی ہے، کسی آن جان میں کہیں پہن لیتی ہے، اب وہ 1.5 لاکھ کا سونا بیچے، ٹھیک ہے، لاکھ روپے کا وہ بکرا لے کر آیا عورت، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، وہ لازمی تو نہیں ہے کہ وہ بکرا ہی جا کر کے خریدے گی 1.5 لاکھ کا، 1.25 لاکھ کا۔ اول تو یہ ہے کہ بکرا بھی اچھی اماؤنٹ میں مل جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے پاس قربانی کا حصہ ڈالنے گا نا اس کو، کیونکہ 1.5 لاکھ قربانی کا روپے حصہ ہی ڈالنے ہے کا، قربانی کا حصہ ڈالنے کا آپشن ان کے پاس موجود ہے کہ وہ 30,000 35,000 یا 40 تک کا وہ مطلب حصہ بھی پھر بھی ڈال وہ سکتے ہیں۔ اسی اماؤنٹ کو توڑے پھر لے۔ اچھا، سوال اب یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ ایک عورت ہے، صاحب حیثیت ہے، کماتی ہے، سب کچھ اس کے پاس، اپنا سپوز گھر بھی ہے، مگر اس کے پاس ابھی اتنی انکم نہیں ہے کہ وہ گھر لے سکے، وہ بکرا لے سکے، تو کیا اس کو اپنا پہلے گھر بیچنا پڑے گا اور پھر وہ قربانی کرے گی؟ اس کو گھر بیچنا ضروری ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔